مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ناظرین کرام، سیرت کے واقعات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، جن میں غزوہ حنین اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور توجہات کا مرکز رہا کہ وہ عرب میں ہونے والی جنگوں کے سلسلے کا آخری پارٹ اور آخری فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ ناظرین کرام، جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ چھیڑنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر مکے کی طرف اقدام فرمایا۔ سن 8 ہجری کے ماہ رمضان میں مکہ فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ قیادت و سیاست کا یہ نتیجہ رہا کہ سارا مکہ فتح ہوا اور کوئی بڑا جانی و مالی نقصان بھی نہ ہو پایا۔ عرب پر فتح مکہ کا اچھا اثر ہوا۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی عظمت کو سمجھنے لگے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اسلام کی یہ عظمت اور طاقت اس لیے ہے کہ وہ اپنے پیغام میں اور اپنی بات میں کھرا اور سچا ہے۔ چنانچہ آس پاس کے قبائل فوج در فوج آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے لگے، جس کی تصویر قرآن نے اس طرح سے لی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے وہ منظر دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں پر اس کا الٹا اثر ہوا، ریاکشن ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جاہلیت قدیمہ دم توڑ رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی دم توڑتی جاہلیت کی حفاظت کے لیے دم توڑتی جاہلیت کو بچانا چاہا، اور اس کے لیے اسلام کے خلاف سارے اختلافات کو بلا کر ایک طاقت بن گئے، جن میں بنو حوازن اور بنو ثقیف جیسے بڑے بڑے قبائل پیش تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف جیسے بڑے بڑے قبائل پیش تھے، جو فنون جنگ کے بڑے ماہر اور بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مالک بن عوف نصری کو اپنا قائد منتخب کیا، اور حنین کے قریب، جو کہ مکہ سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی الحدرت کو خبر گیری کے لیے وہاں بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر ان میں رہ کر جاسوسی کی، پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حنین کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ مکہ والوں سے ہتھیار وغیرہ عاریتاً حاصل کیے، اور 12,000 مسلمانوں کی فوج لے کر 6 شوال سن 8 ہجری یعنی فتح مکہ کی کچھ ہی دن کے بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں دگنی یعنی ڈبل تھی، لیکن چونکہ کسی غزوے میں مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا نسبتاً یہ تعداد بڑی تھی، لہٰذا مسلمان عجب میں مبتلا ہوئے، اور کسی کہنے والے نے یہ تک کہا کہ آج کے دن قلت تعداد کی وجہ سے ہماری ہار نہیں ہوگی۔
جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ تم یہ سمجھے تھے کہ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے تمہاری جیت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا، نہ ہوا، اور زیادہ تعداد ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور بس تم ہارنے ہی لگے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری نصرت فرمائی بہت سارے مقامات میں، اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری کثرت تعداد نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود تم پر تنگ ہونے لگی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول پر اور مؤمنین پر اپنی سکینت کو اتارا، اور ایسے فوجوں کو اتارا جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی ملائکہ کی فوجوں کو، فرشتوں کی فوجوں کو اتارا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں کو سزا دیا، کفر کرنے والوں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کا انجام اور سزا یہی ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین جنگ کے میدان میں اپنے اہل و عیال سمیت آئے تھے تاکہ کوئی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ کر نہ چلا جائے اور ڈٹ کر مقابلہ ہو، اور فوج کی ترتیب ایسی دی گئی تھی، ایسی زبردست فوج کی ترتیب، اور فوج کو ایسی زبردست ترتیب دیا گیا تھا کہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ شاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کئی ایک جنگوں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن ایسی ترتیب اور ایسی فوج کی تنظیم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ان کے سردار مالک بن عوف نصری نے پہلے گھوڑ سوار اور پیدل فوج کے، ان کے سردار مالک بن عوف نصری نے پہلے گھوڑ سوار اور پیدل لشکر کو صف میں کھڑا کیا، بترتیب صف میں کھڑا کیا، پھر ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کو، اور ان کے پیچھے ان کے مال و اسباب کو اور جانوروں کو رکھا، تاکہ کوئی ایک بھی پیٹ پھیر کر بھاگ کر چلا نہ جا سکے۔ پھر جس وادی حنین میں جنگ ہونی تھی، اس کے دونوں طرف کے پہاڑیوں اور دروں میں اپنے ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا اور چھپا دیا۔ صبح سویرے جنگ کی ابتدا ہوئی، اور جیسے ہی مسلمان کفار پر حملہ آور ہوئے تو ہر طرف سے اچانک ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی، یعنی پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ صورتحال مسلمانوں پر ایسی سخت ہو گئی تھی کہ دونوں طرف سے تیروں کی بوچھار اور سامنے سے تلواروں کے وار۔ ایسے میں بھلا مسلمان کیا اپنے آپ کو سنبھالا کیسے دے پاتے؟ لہٰذا ہر طرف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک چھوٹی سی جماعت کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خچر کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کو جنگ کے میدان کے ذرا داہنی طرف لیتے ہوئے بڑی ہی بہادری کے ساتھ دشمنوں کی طرف بڑھتے رہے اور اللہ سے نصرت کی دعا کرتے رہے، اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ رجز کہہ رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں ہی نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ 12,000 مسلمانوں کی فوجوں میں سے، 12,000 مسلمانوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کی فوج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے بھی کم تعداد
ڈٹ کر لڑ رہی تھی، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کی آواز ذرا پاٹدار اور بہت بڑی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صحابہ کو آواز لگائیں۔ تو انہوں نے جو آواز لگائی کہ یا اصحاب السمورہ، یا اصحاب السمورہ، اے ببول کے درخت تلے بیعت کرنے والو، اے ببول کے درخت تلے بیعت کرنے والو۔ اس آواز کا سننا تھا کہ بھاگ رہے صحابہ نے اچانک ہوش سنبھالا اور آواز کی طرف لپکنے لگے جہاں پر ان کی جانوں سے بھی عزیز ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود تھی۔ بھاگم بھاگ کا ایسا عالم تھا، بھگدڑ ایسی خطرناک تھی کہ ان کے اونٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور پلٹ نہیں رہے تھے، تو وہ اونٹ پر سے اتر کر اور کود کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر دشمنوں پر ایسا حملہ بولا کہ دشمن اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا گیا اور جو میدان میں رہے گرفتار ہوئے۔ 70 سے زائد کفار مارے گئے۔ بھاگنے والوں میں سے بہت سارے طائف میں جا کر پناہ لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک طائف کا محاصرہ کیا، طائف کا گھیراؤ کیا۔ پھر جب ان کی مزاحمت کا خوف کوئی باقی نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے کو اٹھا دیا، اور جو کوئی ان میں سے مسلمان ہو کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور ان کے سارے قیدیوں کو، ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے قیدی تھے، سارے قیدیوں کو بلا معاوضہ انہیں لوٹا دیا، اور ان کے سرغنہ مالک بن عوف نصری کو بھی کہلا بھیجا کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہترین سلوک کیا جائے گا، ان کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ مزاحمت بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ اس کے بعد عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی و انقلابی تحریک کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا، پھر جو کچھ اپنے حصے میں اور بیت المال کے حصے میں آیا اس کے سلسلے میں زبردست فیاضی کا مظاہرہ فرمایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نئے مسلمان ہونے والوں میں سے جو سربراوردہ لوگ تھے ان کی دلجوئی کے لیے اور تالیف قلب کے لیے ان کو بڑے بڑے انعامات دیے۔ 10 سے زائد افراد کو 100 اونٹ دیے، 10 سے زائد افراد کو 100 اونٹ دیے، جن میں ابو سفیان بن حرب، حضرت معاویہ اور اقرع بن حابس، صفوان بن امیہ، عیینہ بن حسین فزاری اور خود مالک بن عوف نصری بھی تھے۔ عربوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ فاتح قوم نے اپنے دشمنوں پر اس طرح سے مہربانیاں لٹائی ہوں، لہذا ان پر بہت بڑا اثر ہوا۔ غزوہ حنین میں اور بھی ایک واقعات پیش آئے، ان میں ایک اہم ترین واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنوں کو اس طرح کے بڑے بڑے انعامات دیے تھے، سارے کے سارے مکہ اور مکہ کے آس پاس کے بااثر اور نئے اسلام لانے والے لوگ تھے۔ انصار وغیرہ کو یہ انعامات نہیں ملے، لہذا انصار کو اس بات پر ذرا رنج ہوا، کچھ آپس میں چہمگوئیاں بھی ہونے لگی۔ کسی نے کہا کہ مشکلات میں تو ہم یاد آتے ہیں اور غنیمت اور انعامات ان کو ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا،
حالانکہ ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے اب تک ٹپکتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر طرح کی فداکاری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات ان کو دے رہے ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنی انسنی کی، نہ اس بات سے غفلت برتا، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غصہ دکھانے لگے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کا مظاہرہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو ایک خیمے کے اندر طلب فرمایا. پھر سارے انصار جب وہاں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور پھر اس بات کی حقیقت پوچھی جو ان تک پہنچی ہوئی تھی. مدینے میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے منافقین جو اپنی ہر بات کو چھپانے والے اور جھوٹ بولنے والے تھے، اور دوسرے تھے انصار جو کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو قبول کیا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑا پر اثر خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت بخشا؟ کیا تم بکھرے ہوئے اور منتشر اور ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ایک کیا اور متحد کیا؟ کیا تم مفلس نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے تھے کہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یوں کہو کہ اے محمد، آپ جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو نکالا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کہتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصار، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آؤ؟ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں. اکثروں کا رو رو کر یہ حال تھا کہ دھاڑیاں تر ہو گئی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ مکہ والے جدید الاسلام ہیں، نئے اسلام لانے والے ہیں. میں نے ان کو اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ اس کے حقدار تھے، بلکہ میں نے ان کو انعامات ان کی تالیف قلب کے لیے اور دل جوئی کے لیے دیا تھا. اس سیرت میں یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں. سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کو معمولی سمجھ کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ازالے کی کوشش کی، بلکہ اس کا ازالہ فرمایا، ورنہ ان کے دل کے اندر یہ بات باقی رہ جاتی تھی. بلکہ عین ممکن یہ بھی تھا کہ یہ بات یا یہ چنگاری اور لوگوں میں بھی منتقل ہوتے ہوئے جنگل کی آگ کی صورت اختیار کرتی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کو صاف کر دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی باقی ہو تو یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم، وہ تم پر ایمان لانے والے ہو نہیں سکتے، وہ مومن ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے نزاعات میں اور اپنے جھگڑوں میں تم کو فیصل قرار دیں اور تمہارے فیصلہ کرنے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی باقی نہ رہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دیں اور اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. تیسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ
یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم ترین قائد ہونے کے باوجود کس قدر تواضع کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی گویا کہ صفائی بھی پیش کر دی. لہٰذا ہر قائد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ متواضع ہو اور اس طرح سے. تیسری بات یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، چاہے وہ فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی تنظیم کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ ملک کا ذمہ دار ہو، یا چاہے وہ کسی تحریک کا ذمہ دار بلکہ کسی اپنے خود ایک گھر کا ہی ذمہ دار کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ اور رہبری موجود ہے. لہذا ایسے وقت میں جبکہ اس کے دست و بازو خطا کر جائیں، جبکہ اس کے خاص مصاحبین تک اس کے سلسلے میں بدگمانیاں کرنے لگے اور مخالفت کرنے لگے، ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی حکمت کا مظاہرہ کیا اس کے اندر ہم سبوں کے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے. اور آخر میں ہم اپنی تقریر کو قرآن کے اس پیغام پر ختم کرتے ہیں جو پیغام قرآن نے غزوہ حنین کے متعلق دینا چاہا ہے کہ مومن جنگ کے لیے مومن تعداد یا کہ مومن کثرت تعداد یا ہتھیار پر اعتماد نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا